الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام رمضان دیکھنے سننے والے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دن تھا کہ ہم نے رمضان کو ویلکم کیا تھا۔ آپ نے پیغام رمضان سیریز کی فرسٹ ایپیسوڈ دیکھا۔ چلتے چلتے ہم نے عشرہ رحمت گزارا، اس کے بعد مغفرت والا عشرہ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی ختم ہوا۔ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہوا اور اب وہ بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خوش نصیب لوگ، انہوں نے رمضان اللہ کو راضی کرنے میں، اس کی بارگاہ سے مغفرت کے پروانے حاصل کرنے میں، بخشش حاصل کرنے میں اور عبادات کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے میں گزارا۔ لیکن ایک تعداد ایسے مسلمانوں کی بھی ہے جنہوں نے اس رحمت والے، مغفرت والے، بخشش والے، نجات والے مہینے کو بھی ناظرین ویسے ہی غفلت میں گزار دیا جیسے باقی ایام، باقی مہینے، باقی وقت غفلت میں اللہ کی یاد سے غافل ہو کے دنیا داری میں اور دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزرا ہے۔ ناظرین، رمضان، اللہ اکبر، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر لوگ جانتے کہ رمضان میں ان کے لیے کیا ہے تو وہ خواہش کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ جو رحمت، جو برکت، جو سعادت، جو عافیت ہم رمضان میں دیکھتے ہیں، کیسے دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے، مسلمان مساجد کی طرف تیزی تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں، سحری افطاری کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، اب یہ ساری رونقیں دیکھنے کے لیے وہ بھی بشرط زندگی ایک سال کا انتظار کرنا ہوگا۔ پہلے کے جو بزرگان دین تھے وہ رمضان گزرنے کے 6 ماہ تک رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اور باقی کے 6 ماہ وہ رمضان کے انتظار میں اور رمضان کے عافیت کے ساتھ مل جانے کی اللہ رب العزت سے ناظرین دعا کیا کرتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ رمضان آتا ہے تو ہمیں یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ افطاری میں کیا کھانا ہے، سحری میں کیا کھانا ہے، عید کے لیے کیا تیاری کرنی ہے۔ ناظرین، رمضان تو اللہ نے بخشش حاصل کرنے کے لیے دیا تھا، اس کو راضی کرنے کے لیے دیا تھا، لیکن ہمارا رمضان کیسا کہ آیا چلا گیا، نہ ہم نے عبادت کی، نہ ہم نے اپنی گناہوں بھری روٹین ترک کی، وہی غفلت والا سلسلہ، اور نہ ہی اب ہمیں رمضان کے رخصت ہونے پر کوئی ندامت ہے کہ ہم نے اس کو غفلت میں، گناہوں میں گزارا، اور نہ ہی ہمیں کوئی افسوس، افسردگی ہے۔ ناظرین، ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے، رمضان کی قدر وہی جانتے ہیں جنہیں رمضان کی معرفت ہے کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، وہ واحد مہینہ کہ جس کا اللہ نے نام لے کے اپنے پاک کلام میں ذکر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ کیا ہم نے اس قرآن اتارنے والے مہینے میں قرآن کھول کر پڑھا، قرآن کھول کر رب کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی؟ اب رمضان رخصت ہونے کو ہے اور ہمارا حال چوں کا تو ہے۔ بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ ناظرین، جب تک زندگی ہے، سانس چل رہی ہے، ایک ایمان والے کے لیے، ایک انسان کے لیے مہلت باقی ہے، توبہ کا دروازہ باقی ہے۔ جو بندہ بندی اللہ رب العزت سے نادم ہو کر
شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے رب سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے، اللہ کریم اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی رحمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ وہ خود فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور ہوں، بخشنے والا ہوں، رحیم ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ ناظرین، اب تک جو ہوا سو ہوا، اس پر ہمیں ندامت ہونی چاہیے۔ ان قیمتی لمحات کے غفلت کے ساتھ گزر جانے پر ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ یہ وہ نقصان ہے جس کا کسی طور پر ازالہ نہیں ہو سکتا، کہ ماہ رمضان کا اگر کوئی شخص ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑے تو اگر اس کو قضا وہ کر بھی لے، کفارے کی صورت بنتی ہے، کفارہ ادا کر بھی دے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر وہ ساری زندگی بھی رمضان کے جان بوجھ کر چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے ساری زندگی روزے رکھے، جب بھی اسے وہ فضیلت نہیں حاصل ہو سکتی جو رمضان کے ایک روزہ رکھنے کی ہے۔ لیکن کتنے ہی ہمارے غافل مسلمان ایسے ہیں کہ وہ اس مہینے کے اندر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، صرف اپنے نفس کی وجہ سے اور اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے، رمضان کی اہمیت نہ ان کے دل میں ہونے کی وجہ سے، وہ اس مبارک مہینے میں بھی روزہ رکھنے کی سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے الندم توبہ، ندامت توبہ ہے۔ جی ہاں ناظرین، اگر کسی کو اپنے کسی گناہ پر ریگریٹ ہے، شرمندگی ہے، نادم ہے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، اور وہ اس پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اٹ از اے سائن آف ریپینٹنس، تو یہ بھی ایک طرح کی توبہ ہے، جہاں اس کے لوازمات، اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں، میک اپ کرنا ہے، نماز قضا کی ہے تو اسے پڑھنا ہے، روزہ چھوڑا ہے تو اسے رکھنا ہے، وہیں ندامت ہونا بھی یہ رب کی بڑی رحمت ہے کہ بندے کو اپنے گناہ پر ریئلائزیشن ہو جائے، وہ اسے ایکنالج کر لے، ایڈمٹ کر لے اور اللہ سے معافی مانگے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ روز محشر ایسے بندے بھی ہوں گے کہ جو پہلے جہنم کے خوف سے اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کریں گے، بلکہ منع کر دیں گے، صاف مکر جائیں گے کہ نہیں، ہم نے گناہ نہیں کیے۔ اللہ رب العزت ان کے اپنے اعضاء کو، جی ہاں، ہمارے اپنے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف بروز قیامت گواہی دیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس دن بندے کے اپنے اعضاء، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی زبان اس کے خلاف گواہ ہوں گے، تو وہ بندہ جو اپنے گناہوں سے مکر جائے گا، انکار کرے گا، جب اس کے اعضاء اس کے خلاف اللہ کے حکم سے گواہی دیں گے اور وہ یہ دیکھے گا کہ اب بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، پھر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا اور اللہ رب العزت فرمائے گا اس بندے سے، اے بندے، اگر تو اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا تو میں تجھے بخش دوں گا۔ وہ بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا، اللہ رب العزت نہ صرف اس کے گناہوں کو بخش دے گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ بندہ جب یہ دیکھے گا کہ میرے گناہ تو نیکیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، تو پہلے جو اس نے صرف چھوٹے چھوٹے گناہ ایکسیپٹ کیے تھے، ایڈمٹ کیے تھے، ایکنالج کیے تھے کہ ہاں مجھ سے یہ والا گناہ ہوا تھا، یہ والا ہوا تھا، جب وہ رب کی رحمت، کرم نوازی دیکھے گا، ناظرین، وہ اپنے بڑے گناہوں کا بھی اقرار کرے گا، یا اللہ میں نے یہ والا گناہ بھی کیا تھا، یہ گناہ بھی مجھ سے سرزد ہوا تھا، تو اللہ رب العزت
اپنے اس بندے کہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا جائے گا اور اسے اپنے فضل سے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ ہم رب کی رحمت کا نہ شمار کر سکتے ہیں، نہ حساب لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، ندامت یہ وہ نعمت ہے جو بندے کو رب کی رحمت دلا دیتی ہے۔ آئیے اپنے گناہوں پر، رمضان کو غفلت سے گزارنے پر نادم و شرمندہ ہوں اور اللہ رب العزت سے سچے دل سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہوئے آئندہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا عزم مصمم کریں کہ اب تک جو ہوا اس پر میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، یا اللہ میں استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، آئندہ میں خود کو گناہوں سے بچا کر تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا، تو میری مدد فرما۔ ناظرین، when there is will there is a way، جب خواہش ہوتی ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے توفیق بھی عطا کر دی جاتی ہے۔ کر کے تو دیکھیے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین بنتے ہیں اور آپ ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے ہیں کہ سامنے سے ایک شخص شراب کی بوتل اٹھائے آ رہا ہے، اور جیسے ہی اس کا فاروق اعظم امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنا ہوتا ہے، گھبرا جاتا ہے کہ امیر المؤمنین نے پوچھ لیا کہ تیرے پاس کیا ہے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ میرے پاس شراب ہے، تو پھر میں کیسے خود کو بچاؤں گا، مجھ پر تو پھر حد لگے گی، شراب کی سزا ملے گی۔ دل ہی دل میں اسی وقت اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، یا اللہ مجھے آج فاروق اعظم کے سامنے ذلت اور رسوائی سے بچا لے، میں آئندہ کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا۔ ناظرین، فاروق اعظم اس سے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے سرکہ، ونیگر۔ جی ہاں ناظرین، شراب ہے لیکن وہ سرکہ بتا رہا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں لاؤ دکھاؤ۔ آپ دیکھتے ہیں اور اسے چکھتے ہیں تو وہ جو کچھ دیر پہلے تک شراب تھی اب محض اللہ کے فضل سے سرکہ بن چکی ہوتی ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کا پردہ رکھتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ایسے بہت سارے آپ کے واقعات ہوں گے، میرے واقعات ہوں گے کہ ہمیں لگتا ہے اب گئے تو اب گئے، اب پھنس گئے، اب ایکسپوز ہو گئے، اب عزت گئی، لیکن اللہ اپنے فضل سے ہمارے عیبوں پر، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کے ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو کیا پھر بھی ہم اپنے اس رب سے جس سے کچھ نہیں چھپا ہوا، جو سب کچھ جانتا ہے، جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ زندگی گزاریں گے؟ ناظرین، یہ رمضان تو ایک گویا کہ ہماری زندگی میں انقلاب لانے کا، ریولوشن لانے کا ایک بڑا سبب ہے کہ رمضان سے پہلے اور رمضان آنے پر ایک مسلمان کی زندگی مکمل طور پر چینج ہو جاتی ہے۔ اسے صبح فجر سے بہت پہلے سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، سحری کرتا ہے، فجر کی نماز ادا کرتا ہے، دن میں کام کاج بھی کرتا ہے، نمازوں کی بھی کوشش کرتا ہے باجماعت اسے نماز ملے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، افطار کا انتظار کرتا ہے، افطاری کرتا ہے، اس کے بعد پھر عشاء کی نماز، تراویح، ایک سارا معمول چینج ہو جائے۔ یہ ایک مسلمان کا، باعمل مسلمان کی روٹین ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر ہم اپنی زندگی رمضان جیسی بنا لیں، بلیو یو میں، اگر جس طرح سے وہ مسلمان جو پریکٹسنگ مسلم ہے، باعمل مسلمان ہے، رمضان کو عبادت میں گزارتے ہیں، ہم اس طرح سے گزارنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری آخرت عید جیسی ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت ایسی ہو کہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو آپ کو ندا دی جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ کیسے لوٹ آ؟ راضیۃ مرضیہ، اس طرح
کہ تو اپنے رب سے راضی ہو، تیرا رب تجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے مخلص مطیع و فرما بردار بندوں کی صف میں، جماعت میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں ہوں کہ جنہیں ان کے اس دنیا کو چھوڑتے وقت اس طرح کی صدائیں دی جاتی ہیں، تو ناظرین اپنی زندگی کو رمضان جیسا بنا لیجئے، انشاءاللہ آخرت پھر آپ کی میری عید جیسی ہوگی۔ اللہ پاک میری آپ کی ہر خطا کو، ہر کوتاہی کو، ہر غلطی کو معاف فرمائے اور مجھے آپ کو اپنی رضا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔